السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں واکنگ از ویری امپورٹنٹ. مارننگ واک از ویری امپورٹنٹ. وائی؟ بیسٹ وے آف دا واکنگ، بیسٹ پلیس آف دا واکنگ، بیسٹ ٹائم آف دا واکنگ، بیسٹ ڈیوریشن آف دا واکنگ، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. دوستو، پہلے تو یہ بات ہے کہ واک کرنا ہماری صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. خاص طور پہ جو واک کا مزہ ٹائم جو ہمیں صبح کے ٹائم جو بہتر ہے وہ شام کا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. صبح کے ٹائم واک کرنے سے آپ کو تازہ فریش وافر مقدار میں آکسیجن اویلیبل ہوتی ہے، جو فریش ہوتی ہے، اس میں دھواں زیادہ نہیں ہوتا، پودوں سے تازہ آکسیجن نکل رہی ہوتی ہے، آپ لیتے ہیں، وہ آپ کی صحت پہ بہت پازیٹیو اثرات چھوڑتی ہے. واک کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایزی شوز پہنے جائیں، ایزی کپڑے، سمارٹ اور ایزی کپڑے پہنے جائیں، ایکٹیو کپڑے اور ایزی کپڑے پہنے جائیں، ایزی سوٹ پہنا جائے، اس کو ٹریک سوٹ بھی کہتے ہیں، وہ پہنا جائے. اور واک کی جگہ جو آپ نے سلیکٹ کی ہے، روزانہ ایک ہی جگہ پہ واک نہیں، ایک ہی علاقے میں واک نہیں کرنا چاہیے. واک کا ایریا جو ہے نا کچھ دنوں بعد تبدیل کر لینا چاہیے تاکہ آپ کا چارم قائم رہے. واک اپنی کیپیسٹی کے مطابق کریں. آپ کی صحت کتنا چلنے کی اجازت دیتی ہے اس کے مطابق کریں. شروع میں جو ہے نا 2 میل تک نہ جائیں. شروع میں آپ تھوڑی سی واک کریں، 3 منٹ کی، 5 منٹ کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس واک کے ڈیوریشن کو، واک کے فاصلے کو بڑھاتے جائیں. واک کا جو مقصد ہے بیسک، وہ یہ ہے کہ واک کرتے ہوئے آپ کو پسینہ نہیں آنا چاہیے، آپ کا سانس نہیں چڑھنا چاہیے. جو بیسٹ ہے، آپ کا سانس قطن نہیں چڑھنا چاہیے. اگر آپ کا سانس پھول رہا ہے، سانس جو ہے نا وہ مسئلہ ہو رہا ہے سانس کا، تو یہ مطلب ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ واک، آپ سپیڈ سے چل رہے ہیں یا زیادہ چل رہے ہیں. واک کرتے ہوئے گرینری علاقے کو سلیکٹ کرنا چاہیے جہاں درخت اور سبزہ ہو، تاکہ آپ کو بہترین آکسیجن مل سکے، صاف آکسیجن مل سکے. واک آپ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، ایک کیبنٹ بھی بنا سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مل کر واک کریں تو وہ واک جو ہے نا وہ بھی بہت بہتر رہتی ہے. آپ سستی نہیں کرتے، دوست آپ کو ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، اور گپ شپ میں آپ واک بھی کر لیتے ہیں، ہیلو ہائی بھی ہو جاتی ہے دوستوں کے ساتھ، اور واک بھی ہو جاتی ہے. لیکن میں ایک اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا، صبح صبح جو آپ جن گروپ کے ساتھ واک کرتے ہیں، دیکھیں اس میں کوئی نیگیٹو آدمی نہ ہو، کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہا ہے، حکومت کو ڈسکس کر رہا ہے، سیاست کو ڈسکس کر رہا ہے، مہنگائی کو ڈسکس کر رہا ہے، یا کسی ڈاکٹر کو ڈسکس کر رہا ہے، یا کسی پرابلم کو ہمسائے کو ڈسکس کر رہا ہے. ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ لوگ آپ کے اندر ایک نیگیٹو قسم کا سوچ پیدا کرتے ہیں، نیگیٹو ایک ہیبٹ پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو بھی گلہ گمازی کی عادت پڑ جاتی ہے. اگر اس قسم کے دوست ہیں تو پھر آپ علیحدہ واک کریں. واک کرتے ہوئے سر کو تھوڑا سا آگے کو رکھیں، یوں سیدھے ہو کر واک نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا سر کو آگے بینڈ کر کے رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ ینگ ہیں تو ہلکا سا دوڑتے ہوئے واک کریں، اگر آپ بزرگ ہیں تو پھر مزے سے آرام سے چل کے واک کریں. واک کرنا آپ کے پھیپھڑوں کے لیے بہت بہتر ہے، آپ کے جوڑوں کے لیے بہت بہتر ہے، آپ کی ٹانگوں کے لیے بہت بہتر ہے. واک جو ہے نا آپ کو سٹریس سے نکالنے میں بہت مدد کرتا ہے. واک کرتے ہوئے ہمارے جسم میں اچھے قسم کے ہارمونز اور پازیٹیو اثرات پیدا ہوتے ہیں، جس سے سٹریس ریلیز ہوتا ہے، آدمی جلدی جو ہے نا سٹریس کا شکار نہیں ہوتا. دوسرا، واک کرنے سے ہمارے ایریوں میں انسولین جو ہے نا وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے، جس سے ایسے لوگ جن کو شوگر کا پرابلم نہیں، وہ شوگر سے محفوظ رہتے ہیں، یا ایسے لوگ جن کو شوگر کا ایشو ہو چکا ہے، وہ ان کے جسم میں واک کرتے ہوئے انسولین پیدا ہوتی ہے، جس سے شوگر کو مینیج کرنے میں ان کے لیے بہت بڑی آسانی رہتی ہے، اور ان کی شوگر زیادہ نہیں ہوتی.
اسی طرح ایسے لوگ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان میں جنسی پرابلم آ جاتا ہے، شوگر کے پیشنٹ میں خاص طور پر مردوں میں، میل میں جنسی پرابلم آ جاتا ہے شوگر پیشنٹ میں، تو واک سے ان کے جسم میں انسولین پیدا ہوتی ہے، انسولین سے ان کا جنسی پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسا لوگ جو مرد حضرات جن کو شوگر کا ایشو ہے وہ واک ضرور کریں تاکہ وہ صحت مند رہے۔ اسی طرح ہمارے معدے کی بہتری کے لیے، ہمارے اچھی ڈائجیشن کے لیے صبح کی واک بہت بہتر ہے۔ اس واک کرنے سے ہمارے جسم میں جو ہے نا ہم چلتے ہیں، ہماری خوراک معدہ کو جو ہے نا ہماری جو طاقت خرچ ہوتی ہے چلنے سے، جو ورزش ہوتی ہے اس سے معدے کے ڈائجیشن کا عمل بہت بہتر ہوتا ہے۔ واک کرنے سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ جو کنسٹیپیشن کا شکار ہیں واک کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے نا کنسٹیپیشن سے، قبض سے نجات پا جائیں گے۔ پرانی سے پرانی قبض بھی واک کرنے والے لوگوں کو کی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک اور خاص بات کہ واک کرنے سے ہارٹ پیشنٹ جو لوگ ہیں جن کا ابھی زیادہ ایشو نہیں ہے وہ واک کریں تو واک کرنے سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، دل بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سانس پھولنے لگے یا درد ہونے لگے چھاتی میں یا بغل میں، پھر آپ کو واک نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح واک کرنے والے لوگ جو ہے نا ان کو جوڑوں کے ایشو کم ہوتے ہیں، جوڑوں کے پرابلم کم ہوتے ہیں، وہ لانگ ٹائم تک جو ہے نا ڈسیبل نہیں ہوتے، وہ ان کو جوڑوں کا ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی کے جوڑ کا مسئلہ ہے تو پھر اس کو واک نہیں کرنی چاہیے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چلنا چاہیے۔ واک کا بیسٹ ٹائم مارننگ ٹائم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مارننگ کے وقت آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ شام کو واک نہ کریں۔ اگر آپ کو مارننگ کو ٹائم نہیں ملتا تو شام کو ٹائم ملتا ہے تو شام کو واک ضرور کریں۔ فیمیل کے لیے واک کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری عورتیں جو ہے نا شہروں میں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کو باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا جسم موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا جسم اوور ویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے واک انتہائی ضروری ہے۔ اس سے اکثر اوقات ان کا ویٹ کی وجہ سے ایڑیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اوور ویٹ کی وجہ سے گنٹھیا یا یورک ایسڈ کا ایشو ہو جاتا ہے۔ واک کرنے والے لوگ جو ہے نا فیمیل وہ صحت مند رہتی ہے۔ عورتوں کی صحت کے لیے واک بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات، عورتیں سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے، سارا دن گھر کے کام کاج کی وجہ سے، بچوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے وہ سٹریس میں رہتی ہیں۔ تو واک پہ جب آدمی فیمیل آتی ہیں تو تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتی ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ایزی فیل کرتی ہیں، تھوڑا سا اوپن سپیس میں آ جاتی ہیں، اور مارننگ ٹائم جو ہے نا وہ قدرتی نظارے کا صحیح طریقے سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ تو واک فیمیل کے لیے بھی اشد ضروری ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جو سپورٹس مین ہیں یا مختلف جگہ پہ جاب کرنا چاہتے ہیں، جیسے آرمی ہے، پولیس ہے، ایسے شعبوں میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے صبح کو واک اور صبح کی جو ہے نا ٹریکنگ اور صبح کے وقت جو ہے نا ٹریک سوٹ پہن کے دوڑ جو ہے بہت مفید ہے۔ تو واک 5 منٹ سے شروع کریں اور اس کو 1 گھنٹے تک لے جائیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، جیسی آپ کے پاس جگہ اویلیبل ہو اس طرح کریں۔ واک یہ وہ ٹائم ہے، میری بات یاد رکھیں، یہ وہ ٹائم ہے جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ واک پہ جو ٹائم لگاتے ہیں یہ وہ ٹائم ہے جو صرف اور صرف آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اپنا ٹائم۔ باقی ٹائم آپ جو دن میں آفس میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، ٹریکٹر چلاتے ہیں، بس چلاتے ہیں، ڈاکٹری کرتے ہیں، وہ بچوں کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیے صرف اور صرف وہی ٹائم آپ کا ہے جو آپ واک پہ خرچ کرتے ہیں۔ اپنی لباس تراش خراش پہ ضرور توجہ دیں، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی آپ کی اپنی پرسنالٹی، آپ کی اپنی صحت، آپ کی اپنی ذات ہے۔ اپنے کپڑوں پہ، اپنے پہناوے پہ توجہ دیا کریں، اپنی تراش خراش پہ توجہ دیا کریں، اپنی صحت پہ توجہ دیں، اپنی خوراک پہ توجہ دیں۔ اگر آپ تندرست ہیں تو آپ کی فیملی اپنی فیملی کو آپ سپورٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ تندرست ہیں تو آپ اپنے والدین کو سپورٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ تندرست ہیں تو آپ اپنے عزیز و رشتہ داروں کو سپورٹ کر سکیں گے۔
اگر آپ تندرست ہیں تو آپ اپنے دوستوں کی مدد کر سکیں گے. اگر آپ تندرست ہیں تو آپ آفس میں، جاب میں، فیکٹری میں، جہاں بھی کام کرتے ہیں آپ کی پرفارمنس اس سے زیادہ بہتر ہوگی. اچھا، واک جو ہے نا ہماری سلیپ، نیند کو بہتر کرتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ واک کرتے ہیں تو ان کی نیند بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. جہاں واک کرنے سے آپ کے جوڑ مسلس کی پریکٹس ہوتی ہے، وہیں آپ کا دماغ جو ہے نا اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. ان میں کریٹیو پن جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے. ان میں تخلیقی صلاحیتیں قدرتی طور پر گرو کرنے لگتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 5 کلومیٹر چلیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 1 کلومیٹر چلیں، میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا بہت شروع کرتے ہیں، سٹیپ اٹھائیں. ایک بات یاد رکھیں کہ عام لفظوں میں مارننگ واک جو ہے لوگ کہتے ہیں یہ کون سا مشکل کام ہے، ایزی ہے کر لیں گے، لیکن اتنا ایزی بھی نہیں. یاد رکھنا. آپ کہیں گے وہ کیسے، ابھی تو آپ بتا رہے تھے کہ ایزی ہے. بھائی اس لیے ایزی ہے کہ چلنا ہر آدمی کو آتا ہے. ایزی اس لیے نہیں کہ آپ ایک دن جائیں گے، دوسرے دن کوئی اور کام پڑ جائے گا، تیسرے دن کوئی اور کام پڑ جائے گا، پھر ایک دن جائیں گے، پھر دوسرے دن سستی کر جائیں گے، پھر کوئی مجبوری آ جائے گی. لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کو روزانہ کی ہیبٹ بنائیں اور کوشش کریں جس کام پہ بھی جانا ہے تھوڑی دیر واک کر لیں، تھوڑی دیر وہ کر لیں. اگر آپ کا ٹارگٹ، ایک گول آپ نے جگہ فکس کی ہوئی ہے کہ یہاں تک واک کروں گا، لیکن کسی دن آپ کو مصروفیت ہے تو آپ ذرا جلدی اٹھ کے واک پہ چلے جائیں. اگر آپ پورے گول تک واک نہیں کر سکتے، جس اسٹاپ تک آپ نے واک کرنا تھا وہاں تک نہیں جا سکتے، تو تھوڑی واک کر لیں، لیکن واک چھوڑنی نہیں. اگر آپ نے چھوڑ دی تو آپ کی ہیبٹ چینج ہو جائے گی. واک کرتے ہوئے ایک اور دلچسپ بات جو ہم نے فیل کیا ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صبح صبح واک کرنے، اگر آپ گروپ کی صورت میں نہیں ہیں تو واک کرنے کا یہ مزہ ہے کہ اس وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن پاک کی سورت مبارک کا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جو آپ اکیلے میں ہوتی ہیں اور آپ کی سوچ اور مالک حقیقی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ کا دل جس سٹیج پہ خدا کی طرف چل رہا ہوتا ہے وہ کو منظر دیکھنے والا ہوتا ہے. وہ سین جو ہے نا، وہ تعلق خدا اور آپ کے درمیان میں ہوتا ہے، اس میں اور کوئی حائل نہیں ہوتا. تو واک کرتے ہوئے درود شریف پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں آہستہ آہستہ، کوئی تسبیح پڑھا کریں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی واک بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کا مالک کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا. کیونکہ مالک ہمارے اوپر بہت بڑا مہربان ہے. جب ہم اس کو کسی بھی انداز میں پکارتے ہیں وہ ہماری پکار سنتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. ہماری مشکلوں میں، ہمارے مسائل میں، ہماری الجھنوں میں وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. مجھے امید ہے کہ آپ واک کو اپنی ہیبٹ بنائیں گے اور اس سے بہت سارے فوائد حاصل کریں گے. تھینکس.